آپ کو جکری رہے ہو جب چلی الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدر محترم ناظم اجلاس اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام علماء کرام بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیدگاہ اور قبرستان کی توسیع کے لیے رکھا گیا اور یقین مانیے جس طریقے سے یہاں لوگ دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے ہیں مائیں بہنیں دے رہی ہیں یہ منظر کم سے کم میں نے تو کہیں یعنی ایک دیہات اور گاؤں کا علاقہ ہے لیکن لوگوں
کا یہ جذبہ کہ عیدگاہ میں اور قبرستان میں ہمارا پیسہ لگے گا، ہماری آخرت بنے گی، اللہ کے یہاں ہمیں ثواب ملے گا، یہ جذبہ عورتوں کو اس بات پر اگر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے زیورات اتار کے دے رہی ہیں، تو مجھے صحابہ کرام کا دور یاد آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جب چندے کی اپیل کرتے تھے، صحابیات اپنے زیورات اتار کے دیتی تھیں۔ آج ہماری ماں بہنوں نے وہ منظر یاد دلایا ہے۔ اللہ آپ سب کے تعاون کو قبول کرے، اور میں اپنی طرف سے بھی آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اجلاس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو عیدگاہ کی زمین ہے اس کی توسیع ہو جائے، اس میں مزید کچھ زمین کا اضافہ ہو جائے آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ آگے چل کر کے ہمیں عیدین کی نماز کے لیے کوئی مشکل نہ آئے، اور قبرستان کی زمین بھی توسیع ہو جائے۔ بڑا نیک اور مبارک یہ کام ہے، پروجیکٹ ہے۔ آپ سب جو بھی طاقت ہے، جو بھی استطاعت ہے، دل کھول کر کے آپ تعاون کریں، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جو بھی نیکی کے کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی پہچان ہے توحید۔ بھائی مسلمان اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کا قائل ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا میں جو بھی کرم کر کے، جو بھی کام کر کے ہم دنیا سے جائیں گے، تو یہیں پر بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا۔ پھر قیامت کا ایک دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، سب کا حساب لے گا، برے کو برے کا بدلہ دیا جائے گا، بھلے کو بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے، انوارد ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، لیکن وہ قیامت کو نہیں مانتا، وہ حساب و کتاب کو نہیں مانتا، وہ عذاب قبر کو نہیں مانتا، وہ آخرت کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کیا معنی ہی نہیں جائے گا۔ توحید اور آخرت کے اوپر ایمان، یہ دونوں چیزیں کمپلسری ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جو اللہ کو ایک مانے گا وہ آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھے گا، اور جو آخرت کے اوپر ایمان رکھے گا وہ اللہ کو بھی ایک مانے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، جو بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحم والا ہے، اور مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ ہم اس بات کو بھی بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اکثر اپنی حدیثوں میں دو چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے اوپر ایمان لانے کی بات آتی تھی، اللہ کے نبی ساتھ میں قیامت کے دن کا تذکرہ بھی ضرور کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
مثال کے طور پر آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانے کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو کی توحید کے قائل ہیں اور آپ آخرت کو نہیں مانتے، آپ قیامت کو نہیں مانتے، تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے، ایک دن یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ دنیا میں چھوٹے موٹے زلزلے تو آتے رہتے ہیں، ایک ایسا زلزلہ بھی آنے والا ہے جو اس کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا، اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ تو بڑی عظیم چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا زلزلہ آتا ہے، کسی ملک میں آتا ہے، کسی شہر میں آتا ہے، لوگ دہشت کے مارے بھاگنے لگتے ہیں، اپنے گھروں اپنے مکانوں سے نکل کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم نے دنیا کے چھوٹے موٹے زلزلوں کو دیکھا ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان چھوٹے موٹے زلزلوں کی کیا اوقات ہے اس زلزلے کے سامنے جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، جب پوری زمین تھرا جائے گی اور پوری زمین کانپنے لگے گی، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو اپنے بچے سے، اور جب بچہ شیرخوار ہو دودھ پینے کے پیریڈ میں تو بچے کو ماں کے بغیر اور ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ہوتا۔ اللہ نے قیامت کے دن کا جب نقشہ کھینچا، اللہ نے مثال کیا پیش کی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن تو اتنا دہشتناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے گربھ گر جائیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں چھائی ہوئی ہوں گی، ایسی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لوگوں کے چہروں کے اوپر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھا، بڑی مشہور سورت ہے، ہمیں یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں پڑھا بھی کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، مردے اپنی قبروں سے نکل جائیں گے، زمین کے اندر سے سارے کے سارے انسان نکل جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، چنداڈی کی عید کا کئی میدان بولے گا، اے اللہ اس تاریخ میں تیرے بندے سردی کی رات میں بیٹھ کر کے تیری باتیں کر رہے تھے، قرآن کی آیتوں کو سن رہے تھے، تیرے نبی کی حدیثوں کو سن رہے تھے۔ زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، جس زمین پر بیٹھ کر کے لوگوں نے شراب پی ہے وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی، جس زمین پر بیٹھ کر کے لوگوں نے زنا کیا ہے، جس زمین پر بیٹھ کر کے حرام کام کیے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین قیامت کے دن بولے گی۔
دنیا کی عدالتوں میں جھوٹے گواہ بھی خرید لیے جاتے ہیں، بے قصور کو جیل ہو جاتی ہے، قصوروار کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جھوٹے گواہ آ جاتے ہیں۔ گیتا کے اوپر ایک غیر مسلم ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسلمان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے عدالت کے اندر، لیکن کل قیامت کے دن کوئی جھوٹی گواہی نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے گواہی مانگے گا ہی نہیں، ہمارے منہ کے اوپر تو ٹیپ لگا دیا جائے گا، ہمارے منہ کے اوپر تو مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، آج ہم تمہاری زبان سے گواہی نہیں مانگیں گے، ہم تمہاری زبان سے گواہی نہیں لیں گے، ہم تو تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ آج گواہی تمہارے ہاتھ دیں گے، آج گواہی تمہارے پیر دیں گے۔ جن پیروں سے تم غلط چیزوں کی طرف چل کے گئے، جن ہاتھوں سے تم نے غلط کام کیے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، تم نے سارے ثبوت مٹا دیے ہو، تم نے ساری ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا ہو، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے یہ تو تمہاری آنکھوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے، تم نے ایئر فون لگا کر کے اپنے کانوں میں کیا کیا سنا ہے تمہارے کانوں کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاءوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ ابھی ہماری ماں بہنوں نے زیور دیا، زیور خریدنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ زیورات کی دکان پہ جاتے ہیں، جویلرز کے پاس۔ کبھی آپ نے غور کیا جویلر کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، تو ترازو بڑا نازک ہوتا ہے، عورتیں اپنی ناک کی نتھیا نکال کے اس ترازو پر رکھتی ہیں تو وہ ترازو ناک کی نتھیا کا وزن بھی بتا دیتا ہے۔ وہ ترازو اتنا خطرناک ہے، اس پر ہلکی سی چیز بھی اگر رکھ دی جائے تو وہ ترازو وزن بتا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سونار کا ترازو ہے جو ناک کی نتھیا کا وزن بتا رہا ہے، لیکن ایک ترازو اللہ کا ہوگا جس پر ہمارے عمل کو تولا جائے گا، ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا، ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، ہمارے اس ترازو کے اوپر وہ سامنے آ جائے گا، ہمارا ترازو بتا دے گا تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، امتحان ختم ہو جاتا ہے، 4-5 دن کے بعد ان کے اسکول والے ان کو بلا کر کے رزلٹ دیتے ہیں۔ بچہ رزلٹ لے کر کے آتا ہے، رزلٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ پاس ہے کہ فیل ہے، اس کو کتنے پرسنٹ مارکس ملے ہیں، اس نے کلاس میں پوزیشن حاصل کی ہے یا فیل ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا رزلٹ ہم کو نہیں دے گا، اللہ تو ہماری پوری کاپی ہمیں دے دے گا، ہماری زندگی کی کتاب ہمیں دے دے گا، اور اللہ ہم سے خود کہے گا کہ میرے بندے تو اپنا حساب خود کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ میرے بندے، ہم کل قیامت کے دن تیرے عمل کی کتاب تیری گردن میں ٹانگ دیں گے، تیری گردن میں لٹکا دیں گے،
اور تو خود اپنی کتاب کو پڑھ. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے, تو خود فیصلہ کر لے تیری راتیں کہاں گزری تھی, تیرے دن کہاں گزرے تھے, تیری آنکھوں نے کون کون سے کرتوت کیے تھے, تیرے ہاتھوں نے کون کون سے کرتوت کیے تھے. اقرا کتابک, تو خود اپنی کتاب کو پڑھ لے. تجھے رزلٹ نہیں دیا جا رہا ہے, تجھے تو تیری کتاب دی جا رہی ہے. اب تو بتا کہ تیرا رزلٹ کیا ہونا چاہیے. اچھا دنیا میں رزلٹ ملتا ہے تو جیسے پاس والوں کو ملتا ہے ویسے فیل والوں کو ملتا ہے, مگر اللہ کا سسٹم الگ ہوگا. وہاں پاس جو لوگ ہوں گے ان کا رزلٹ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے, اور جو فیل ہوں گے ان کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں دیا جائے. ہائے ہائے, دائیں ہاتھ والوں کی خوشی کا کیا کہنا اور بائیں ہاتھ والوں کی افسوس کا کہنا. قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ, وہ کہے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ, او لوگوں یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب, یہ ہے میرا نام اعمال, یہ ہے میرے زندگی بھر کا کچا چٹھا, یہ ہے میری زندگی بھر کا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا. میں نے اللہ کو راضی کرنے کی بہت کوششیں کی تھی. جب دنیا صبح کے 4 بجے اپنے بستر پر آرام کر رہی ہوتی تھی اور مؤذن صدا دیتا تھا الصلاۃ خیر من النوم, میں بستر چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا. میرا پڑوسی سود اور پیاز کا دھندا کیا کرتا تھا, حرام کی کمائی کھایا کرتا تھا, میں محنت مزدوری کر کے تھوڑی بڑی کمائی سے اپنا گھر چلایا کرتا تھا, لیکن حرام کی روٹی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا مجھے میری محنت کا پھل ملے گا. مسلمان عورت آئے گی, مسلمان لڑکی آئے گی, اے اللہ میری سہیلیاں بے پردہ نکلا کرتی تھی, وہ میک اپ کر کے بازاروں میں جایا کرتی تھی, وہ سج سور کر کے نکلا کرتی تھی. اے اللہ میں گھر سے جب بھی نکلی میں پردے میں نکلی, میں شرم و حیا کے ساتھ نکلی, میں نے اپنی غیرت سے سمجھوتا نہیں کیا. اے اللہ میری سہیلیوں نے مجھے تانے بھی مارے, میری ماں نے بھی مجھ کو ڈانٹا, میرے گھر والوں نے بھی مجھ کو ڈانٹا. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کو ناراض کر دیا. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا میری محنت کا پھل مجھے ضرور ملے گا, مجھے حساب ضرور ملے گا, مجھے میری محنت اور میری قربانیوں کا پھل ضرور ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ تو خوش ہو جائے گا جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا, وہ تو خوش ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, دنیا میں بیچارے کا مکان بھی نہیں تھا, بیچارہ کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا, جھوپڑیوں جھگیوں میں رہا کرتا تھا, غریب تھا, مزدور تھا, لیکن اللہ کو راضی کر کے آیا تھا. آج اللہ اسے بہترین جنت میں باغات عطا فرمائے گا, جنت میں اس کا شاندار محل ہوگا. فی جنت عالیہ, وہ جنت کے اعلیٰ باغات میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, دنیا میں اس کو دنیا کے پھل فروٹ نصیب نہیں ہوتے تھے, اور آج جنت کے تمام پھل اس کے پاس موجود ہیں, وہ جس پھل کو چاہے کھا سکتا ہے. کیا کوئی بات کچھ اعلان کرنا تو کر دیجیے. قطوفہا دانیہ, دنیا میں سیب کا موسم آتا تھا, اس کے بچے سیب کو ترس جایا کرتے تھے, انار کو ترس جایا کرتے تھے. آم کا موسم آتا تھا, اس کے بچے آم کو ترس جایا کرتے تھے. لیکن آج جب وہ جنت میں گیا ہے قطوفہا دانیہ, اللہ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا, آم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آم چاہیے, آم اس کے گود میں آ جائے گا. انار چاہیے, انار اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا. سیب چاہیے, سیب اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا. قطوفہا دانیہ, جنت کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی
الایام الخالیہ. میرے بندو تم نے دنیا کی زندگی میں ہم کو راضی کیا تھا, تم نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کیا تھا. آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے, آج تمہارے خوش ہونے کے دن ہے, آج تمہارے مزے کرنے کے دن ہے. ہم لوگ تو چاہتے دنیا میں مزہ کریں. ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے, ارے یار 4 دن کی زندگی ہے, عیش کر لو. یہ مت سوچو کہ 4 دن کی زندگی ہے عیش کر لو, یہ سوچو کہ اس 4 دن کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی, ہم وہاں کیسے عیش کریں. اگر ہم نے یہاں عیش کر لیا, یہاں موج مستی کر لی, یہاں گناہ کر لیا, یہاں اللہ کو ناراض کر دیا, تو ہمیشہ کی زندگی ہماری اجیرن بن جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی. ابھی الہ آباد کے اندر, ہمارے یو پی کے اندر, الہ آباد کے اندر پچھلے سال ایک جلسے میں ایک پروگرام میں گیا. ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا, بالکل تندرست, خوبصورت, دیندار, ڈاکٹر محسن نام تھا اس کا, ڈاکٹر بھی تھا وہ. میرے ساتھ بیٹھا, باتیں کی, میرے ساتھ اس نے ایک سیلفی بھی لی, میرے ساتھ فوٹو بھی کھینچا, اور بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملاقات کی. میرا نمبر بھی لے کر گیا, اپنا نمبر بھی دے کر کے گیا. پرسوں فیس بک پر خبر آئی, کہ ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے, بیمار ہے, اس کی صحت کی دعا کریں. اور کل شام کو خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, کیا آپ نے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں, کیا آپ نے بچوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں؟ موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کی عمر کیا ہے, موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کے گھر والوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا. موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی آپ کے جانے سے دنیا کو کیا نقصان ہوگا. موت آئے گی اور ایک پل میں آپ کو جدا کر دے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اس موت کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والا بنا دو, اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارو, اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں اپنی زندگی گزارو. داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا, اللہ کہے گا جاؤ, خوش ہو جاؤ, کھاؤ پیو, موج کرو, تمہاری موج کی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کا نام یا مال اس کے بائیں ہاتھ میں, اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُولُ, وہ کیا کہے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے کاش میری کتاب مجھے آج نہ دی گئی ہوتی, اے کاش میرا نام یا مال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت کے اوپر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا, یہ عذاب اور ثواب کا معاملہ نہ ہوتا, یہ حساب و کتاب کی نوبت نہ آتی. آج کسی کو جب قیامت کے بارے میں بتاؤ تو لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مولوی صاحب قیامت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا, 4 دن کی زندگی ہے, اس کے بعد مر جانا ہے, اور مرنے کے بعد کون واپس آیا ہے اور کس نے بتایا ہے. آج لوگوں کی یہ سوچ ہے, کل جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہی بندہ کیا کہے گا, یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. جانتے ہو انسان آخرت کو کیوں بولا ہے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے بولا ہے, ایک مال, ایک پاور. کوئی مال کے نشے میں مست ہے, کوئی پاور کے نشے میں مست ہے, اور قیامت کے دن یہی مال اور یہی پاور انسان کے لیے بالکل بے ویلیو ہو جائے گا, انسان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملا ہے وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہے گا, ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا, جو مال میں نے اللہ کی راہ میں لگایا تھا بس وہی مال میرے کام آیا. جس مال سے میں نے بینک بیلنس بنایا, جس مال سے میں نے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی, جس مال سے اپنے بچوں کا فیوچر بنایا, جس مال کو میں دنیا میں چھوڑ کے گیا, ما اغنا عنی مالیہ, وہ مال میرے کوئی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا پاور, میرا روب و دبدبہ, میری حکومت آج ختم ہو گئی. دنیا میں لوگ مجھے سلامی دیا کرتے تھے, لوگ میرا احترام کیا کرتے تھے, لوگ میری لال بتی والی گاڑی دیکھ کر کے سلام
آج میرے پاور کی میری ویلو کوئی نہیں، میرا پاور کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے پاور دکھاؤ، پاور دکھانے والوں کا انجام کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک صاحب تھے بہت پاورفل تھے، کیا نام تھا ان کا؟ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ تم مجھ سے بات کرو، ہاذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ تجھے پتا نہیں میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں اور پورے مصر کے اندر کتنی ندیاں میرے نیچے بہ رہی ہیں، ان ندیوں کے اوپر میرا محل بنا ہے۔ اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے، میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی ندیوں پر ناز ہے؟ اللہ نے اسی دریائے نیل کے اندر ڈبو ڈبو کر کے مارا، اور جب فرعون مر گیا اللہ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو بچا کے رکھا اور فرمایا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ اے فرعون ہم تجھے تو موت دے دیں گے مگر تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کے رکھیں گے تاکہ دنیا کو یہ میسج دے دیا جائے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، دیکھو اپنے آگے اپنے آپ کو رب کہنے والے فرعون کا انجام کیا ہوا۔ جس ندی پر ناز تھا فرعون کو اسی ندی میں ڈبو ڈبو کر کے اللہ نے مارا، اور جب فرعون مر گیا تو اللہ نے کیا کہا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ وہ لوگوں فرعون کے پاس بڑا محل تھا، بہت سارے باغات تھے، بڑی دولت تھی، بڑا خزانہ تھا، لیکن آج وہ سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ آج اس کے محلوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا، اس کے خزانوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دولت، پراپرٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے پیارے ساتھیوں آپ کو دنیا میں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ما اغنی عنی مالیا، نہ تو میرا مال میرے کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ تو میرا پاور میرے کام آیا۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑ لو اور اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اے اللہ اس کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست اس کو بچانے والا نہیں ہے، آج اس کا کوئی یار اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ وہ ہوگا قیامت، اس دن ہمیں ہر چیز کا بدلہ دینا ہے۔ دنیا میں ہم نے کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال لوٹ لیا، وہ بیچارہ تو کمزور تھا، وہ عدالت کے چکر لگا نہیں سکتا تھا، وہ پولیس والوں کو پیسہ دے کر کے اپنے فیور میں کر نہیں سکتا تھا، اس کا جو مخالف تھا اس کے پاس پیسہ بھی تھا، پاور بھی تھا، اس نے ظلم کر لیا۔ وہ مظلوم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر کے آئے گا، اے اللہ اس نے میری زمین کو ہتھیا لیا تھا، اس نے میرا مال لوٹ لیا تھا، اے اللہ اس نے میری آبرو پر حملہ کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں جو مقدمے حل نہیں ہو پائے وہ اللہ کی بارگاہ میں حل ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دیا کرو، تم لوگوں کا حق ان کو دے دیا کرو، ورنہ تم کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی قصاص لیا جائے گا اور سینگ والی بکری سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کسی کا حق مار کے وہ دنیا سے گئے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دے۔ آج ہمارے اندر فکر آخرت نہیں ہے، آج ہم لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ میت کو لے کے جاتے ہیں، جنازے کو لے کے جاتے ہیں
پتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا. کل تک جو فارچونر گاڑی سے گھومتا تھا آج 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جا رہا ہے. جو باتھ روم میں جا کر کے اپنی پسندیدہ صابن سے نہاتا تھا, اپنے چہرے پر فیس واش لگاتا تھا, اپنے بال پر اپنا فیورٹ شیمپو لگاتا تھا, آج اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں اور وہ بیچارہ اتنا بے بس اور کمزور ہے کہ اپنی مرضی سے وہ نہا بھی نہیں سکتا, اور دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں, اس کا کپڑا اتار رہے ہیں, اس کو کفنا رہے ہیں, اس کی گندگی صاف کر رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر ہم دیکھتے ہیں. اس کو لے جا کر کے قبرستان میں قبر میں ہم ڈال دیتے ہیں, مٹی دے دیتے ہیں, جنازہ پڑھ لیتے ہیں, 2-3 دن تک افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے. جب وہ قبر میں جائے گا اور منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے, اس سے سوال پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. ان 3 سوالوں کا جواب بتانے کے لیے نہ تو اس کا بیٹا وہاں کام آئے گا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ دوست یار کام آئیں گے, نہ پیسہ کام آئے گا, نہ پراپرٹی کام آئے گی. وہاں اس کا ایمان کام آئے گا, وہاں اس کی توحید کام آئے گی, وہاں اس کی نیکیاں کام آئیں گی. یہ سارا منظر دیکھ کر کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. میرے بھائیوں, ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ برا ابن عازب کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کو لے کر کے, اور آپ بالکل خاموش ہیں, صحابہ بھی خاموش ہیں. اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اتنا روتے حتی بلت ذرا, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے. اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي, او لوگو اس قبر کی تیاری کرو, او لوگو یہاں تم کو بھی آنا ہے, اس جگہ تم کو بھی آنا ہے, اس جگہ کی تم تیاری کرو. میرے بھائیوں, ہم تو اتنے سخت ہو گئے کہ ہم کو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. آج تو قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ گالی دیتے ہیں. آج قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی لوگوں کو موت کی یاد نہیں آتی, قبر کی یاد نہیں آتی. عثمان غنی کو دیکھو, عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے. پوچھا گیا عثمان غنی کیا بات ہے؟ آپ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیوں رونے لگتے ہیں؟ جنت کی بات پر تو نہیں روتے ہیں, جہنم کی بات پر تو نہیں روتے ہیں, یہ قبرستان دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں. قبر کو دیکھ کر کے عثمان غنی ہونے لگے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کھچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, اچانک راستے میں آپ کا کھچر بھی دبنے لگا, اور حدیث کے الفاظ ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کھچر آپ کو گرا دے گا. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قبر, یہاں پر قبریں ہیں کچھ. آپ نے پوچھا کس کی قبریں ہیں؟ پتہ لگا کہ مشرکوں کی قبریں ہیں, ان لوگوں کی قبر ہے جو شرک کر کے دنیا سے گئے تھے. آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها, او لوگوں میری امت کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا, قبر کے اندر امتحان لیا جائے گا, قبر کے اندر سوال و جواب کیا جائے گا. اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی آواز سنا دے. مردے کو جب قبر کا عذاب دیا جاتا ہے تو وہ آواز تم کو سنا دی جائے, مگر ایک بار اگر تم نے وہ آواز سن لی تو تم اپنے رشتہ داروں کو دفن کرنا بند کر دو گے, اپنے بیٹے کو دفن کرنا بند کر دو گے, اپنے باپ کو دفن کرنا بند کر دو گے. میرے پیارے ساتھیوں, آج فکر آخرت کی ضرورت ہے, آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا سے ہمیں کچھ لے کر کے نہیں جانا ہے. ذرا اپنے نبی کی زندگی کو یاد کرو میرے بھائی. ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا, اپنے لیے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, اپنے بچوں کے لیے کوئی زمین نہیں بنائی. آخری دن آپ کی وفات کے پہلے کا آخری دن ہے, سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے, اور اتوار کے دن آپ کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے. آخری دن آپ کے گھر میں جو اناج آتا ہے, جو جو آتا ہے, وہ جو بھی یہودی کے گھر آپ کی زرا گروی رکھی جاتی ہے تب آتا ہے. ایسی زندگی آپ کی گزاری. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ کی بیگمات تو بڑے آرام سے رہتی ہیں, اے اللہ کے نبی ہمیں بھی عیش و آرام سے رہنا ہے, ہماری بھی آمدنی بڑھنی چاہیے, ہمارے بھی عیش و آرام ہونے چاہیے. ہم اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں, ہم اتنا روکھا سوکھا کھاتی ہیں, ہم اتنے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہیں, ہمیں بھی کچھ عیش و آرام کی زندگی ملنی چاہیے. نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 نازل ہو گئی. 22ویں پارے کی 21ویں پارے کی لاسٹ کی آیات نازل ہو گئی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اگر تم کو دنیا کا عیش و آرام چاہیے, تم کو دنیا کی زندگی چاہیے اور دنیا کی چمک دمک چاہیے تو آ جاؤ, میں تم کو پیسہ بھی دے دیتا ہوں, کپڑا لتا بھی دے دیتا ہوں اور دنیا کی دولت بھی دے دیتا ہوں. لیکن پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو, پھر یہاں سے تم کو جانا پڑے گا. میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں, میں تم کو رخصت کر دیتا ہوں, تم نبی کے گھر میں رہ کر کے دنیا دار نہیں بن سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کا کام کرتے رہو, اور نبی کے گھر میں جو پریشانی آئے, جو مصیبت آئے, اس مصیبت کو جھیلتی رہو. اللہ تم کو جنت میں بہترین بدلہ دے گا. جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی, اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس, اے عائشہ کچھ بات کہنی ہے تم سے. فرمائیے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اے عائشہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں غور سے سننا اور کوئی جلد بازی مت کرنا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد تم اپنا جواب مجھے دینا. اے اللہ کی نبی ایسی کون سی بات ہے, ایسی کون سی بات ہے کہ آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے آپ کو جواب دوں؟ کہا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ قرآن کی دو آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ آپشن دے رہا ہے کہ تم چاہو تو دنیا کا عیش و آرام اگر چاہیے تو تم نبی کو چھوڑ کر کے چلی جاؤ, نبی تم کو چھوڑنے کو تیار ہے. اور اگر تم آخرت میں جنت چاہتی ہو اور نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. اے عائشہ یہ قرآن کی دو آیتیں نازل ہو گئی ہیں, اب تم بتاؤ تمہارا جواب کیا ہے, لیکن سوچ سمجھ کے جواب دیں. او میری پیاری ماں بہن, آج شوہر بیچارہ اگر حلال کمائی کھا رہا ہے اور حلال کمائی تم کو کھلا رہا ہے اور کبھی تمہارے شوق میں کوئی کمی ہو جائے, تمہاری پسند کا کپڑا تم کو نہ دلا پائے, تمہاری پسند کا زیور تم کو نہ دلا پائے تو تمہیں تانا مارنے میں دیر نہیں لگتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, اماں عائشہ کی سیرت پڑھ دو, اماں عائشہ کی سیرت پڑھ دو. کیا جواب دیتی اماں عائشہ؟ اماں عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی افی ھذا استعمر ابویا. اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, کیا میں اس بارے میں اپنے ماں باپ سے رائے لینے جاؤں گی؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی, مجھے میرا فیصلہ ایک ہے, میرا جواب ایک ہے, میں آپ
کرتی ہوں, میں رسول سے محبت کرتی ہوں, اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں. نہیں چاہیے مجھے عیش و آرام, نہیں چاہیے مجھے دنیا کی دولت, نہیں چاہیے مجھے عیش و آرام کی زندگی. میں آپ کے ساتھ روکھا سوکھا کھا کر کے آپ کے گھر میں رہوں گی. اور یہی جواب اللہ کے نبی کی تمام بیویوں نے دیا. کیا زندگی گزاری ہے میرے نبی نے, اور نبی کے لیے بیٹھے. اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا کرتا تھا. پوچھا گیا اے اما عائشہ آپ کیسے زندگی گزارا کرتی تھی؟ فرمایا کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد اکرم کی فیملی اور آپ کے پریوار کے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے سچے نبی نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا, کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, کوئی زمین نہیں بنائی, کوئی دھن دولت اکٹھا نہیں کیا. دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے, مگر آج پوری دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب صدائیں بلند ہوتی ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کا. آپ نے دنیا داری نہیں, دنیا کو ترجیح دی, آپ نے آخرت کو ترجیح دی. اپنی زندگی کا آخری خطبہ سے فائدہ اٹھا لے, اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو راضی, اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا. ابھی نبی اکرم اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا, ہے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ کے اوپر قربان ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا, ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں, ایک کامن بات کر رہے ہیں, یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں, یہ بار بار رو کیوں رہے ہیں. لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی اپنی ہی بات کر رہے تھے اور ابو بکر سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. آج جب ہمارا کوئی محبوب ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کسی ماں سے اس کا بچہ چھین لیا جائے, کسی کی ماں مر جائے, کسی کا باپ چلا جائے, اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. صحابہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی. سوچو صحابہ جب نبی اس دنیا سے گئے تو صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. اپنی وفات سے پہلے جب اللہ کے نبی معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے اور معاذ ابن جبل سواری کے اوپر سوار تھے اور اللہ کے نبی ان کو نصیحتیں کر رہے تھے, ان کو سمجھا رہے تھے, ان کو بہت ساری باتیں بتا رہے تھے. اچانک باتوں کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ لعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری, ہو سکتا ہے معاذ جب اگلے سال تم مدینہ آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہوگا, تم اپنے نبی کو نہیں دیکھ پاؤ گے, تمہارے نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور تم اپنے نبی کی قبر کو دیکھو گے. معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, معاذ ابن جبل زاروں قطار رونے لگے. اے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ تو عیش و حرام سے رہتے ہیں, اور اے اللہ کے نبی آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ تو ہمارے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے, اور قیصر و کسریٰ اتنے عیش و حرام سے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں, تمہارے نبی کو جنت کی نعمتیں مل جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نبی نے اپنی امت کو یہی میسج دیا, یہی پیغام دیا, وہ لوگوں دنیا سے دل نہ لگانا, دنیا میں رہنا, دنیا میں پیسہ کمانا, دنیا والوں کا حق ادا کرنا, مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا, دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا, اپنی منزل اور اپنے ٹارگٹ آخرت. ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی چٹائی پر لیٹے ہوئے, آپ کی پیٹ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے, صحابہ کرام آپ کی پیٹ پر جب یہ نشان دیکھتے تو تڑپ جاتے اور کہتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, اے اللہ کے نبی آپ حکم دے دیجئے ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں, گدے کا انتظام کر دیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں مالی ولی دنیا, اے میرے صحابہ مجھے گدوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آرام دہ بستروں کی ضرورت نہیں ہے. مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا الا
استظل تحت شجرۃ، ارے میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ دنیا میرے لیے آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، اس دنیا کو میں نے اپنی منزل نہیں بنایا ہے۔ جب ہمارے نبی نے دنیا کو اپنی منزل نہیں بنایا تو ہم اپنی منزل کیوں بنا رہے ہیں؟ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ دنیا میں کیسے رہو؟ اللہ کے نبی نے اس کو بھی بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کے اللہ کے نبی نے آتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ غور سے سننا میری پیاری قوم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت صبرت ولکی الجنہ، اگر تم صبر کرو گی، اگر تم صبر کرو گی، اس بیماری کو برداشت کر لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو جنت ملے گی۔ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، لیکن اگر تم چاہو گی تو میں دعا کر دوں گا اور تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، اتنی خطرناک بیماری مرگی کی بیماری، اور وہ بیماری بھی ایسی کہ اس کا سطر کھل جاتا ہے، وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا دور یاد کرو، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، آپ کے صحابہ کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا۔ حضرت عمار کو مارا جا رہا ہے، ان کے بھائی یاسر کو مارا جا رہا ہے، ان کی ماں سمیہ کو مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو تم صبر سے کام لو، تم سے جنت کا وعدہ ہے، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ بس نبی نے اتنا جملہ کہہ دیا، عمار کی تکلیف کم ہو گئی، سمیہ کی تکلیف کم ہو گئی، یاسر کی تکلیف کم ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کو آخرت کی فکر جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں حل بھی ہو جاتی ہیں۔ آخرت کی فکر جس کے دل میں پیدا ہو جائے، وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، وہ بھرشٹاچار نہیں کر سکتا، بھرشٹ نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق کا دور ہے، عمر فاروق رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ غور کرو، عمر فاروق 22 لاکھ اسکوائر میل کی حکومت ہے ان کی، لیکن رات کو بستر پہ عمر فاروق کو چین نہیں آتا ہے، کیونکہ دل میں یہ فکر ہے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، رات میں ایک مکان سے آواز آتی ہے، ایک جوان بیٹی سے اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا؟ امیر المومنین کا آرڈر ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، امی جان یہ کام مجھ سے مت کروائیے۔ امی جان کہتی ہے، اے بیٹی رات کا ٹائم ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے، اے امی جان عمر نہیں دیکھ رہا ہے، رب عمر یرانا، لیکن عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے یہ جواب دیا، ماں خاموش ہو گئی۔ عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بچوں، میں کل رات ایک ایسی لڑکی کی آواز سن کر کے آیا ہوں، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہے اور میں اس بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کون اس بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ لڑکی کی شکل ابھی تک دیکھی نہیں گئی، اس کی برادری دیکھی نہیں گئی، اس کا خاندان دیکھا نہیں گیا، اس کا حسب و نسب دیکھا نہیں گیا، لڑکی کا تقوی اور دینداری دیکھی گئی ہے۔ عمر فاروق کا بیٹا عاصم کہتا ہے، اے ابا جان اگر وہ لڑکی دیندار ہے تو آپ میرا نکاح کروا دیجئے، اور عمر فاروق اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لاتے ہیں، اور پھر اسی لڑکی کی اولاد میں سے آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔
بھائیوں جب انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو وہ بے ایمانی اور کرپشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ایک چرواہا نظر آتا ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر بلاتے ہیں، بھائی تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، تو ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دے، میں تجھ کو قیمت دے دیتا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک چرواہا ہوں، مجھے یہ کام دیا گیا ہے کہ میں ان کو چراؤں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی بکری کا دودھ آپ کو دے دوں۔ عبداللہ بن عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک چرواہا اتنا ایماندار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو دے دو، ایک بکری مجھ کو دے دو، میں ذبح کر لیتا ہوں، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، میں کھا جاؤں گا اور میں تم کو قیمت دے دیتا ہوں، اور تمہارا مالک جب تم سے پوچھے گا تو تم بتا دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، اور بھیڑیا آتا رہتا ہے، تمہارا مالک تم سے کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر جاننا چاہتے تھے اس کے تقویٰ کا لیول کیا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے دل میں فکر آخرت کتنی ہے۔ وہ چرواہا، وہ چنگاڑے کے میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ چرواہا کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ دیہاتی تھا، وہ صحراؤں کا رہنے والا بدو تھا، لیکن اس کے دل میں آخرت کا کتنا ڈر تھا، اس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اتنا بہترین آفر پیش کیا، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا مالک بھی خوش ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، مجھے فری میں پیسہ مل جائے گا، آپ کو بکری مل جائے گی، اور مالک کو جواب دے دوں گا، مالک بھی مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو نے اپنے مالک کی بکریوں کے ساتھ خیانت کیوں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے آپ یہ سوال کا جواب دے دیجئے، میں بکری آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک صحرا کا رہنے والا بدو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، وہ مدینہ آتے ہیں اور اس کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کی قیمت دے کر کے اس کو آزاد کرتے ہیں، اور اس غلام سے کہتے ہیں کہ تیرے اس ایک لفظ نے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے، اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے اس ایک لفظ نے آج تجھ کو دنیا کی غلامی سے بچا لیا، اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہی چیز تجھے بچائے۔ فکر آخرت اگر دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائیوں تو انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ عمر فاروق کا آخری ٹائم ہے، ابو لولو نے حملہ کیا ہے، اکڑیاں کٹ چکی ہیں، اور عمر فاروق کو گھر لایا گیا ہے، حکیموں کو بلایا گیا، دوا دی جا رہی ہے، سب دوائیں باہر نکل رہی ہیں۔ عمر فاروق بھی سمجھ گئے، حکیم بھی سمجھ گئے، طبیب بھی سمجھ گئے کہ اب موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب آخری ٹائم آ چکا۔ عمر فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، اے امیر المومنین کیا بات ہے، اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ اسلام لائے اور آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب ابو بکر اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو لوگ آپ سے راضی ہیں۔ اے امیر المومنین آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب جواب سننا حضرت عمر کا، حضرت عمر کا جواب سنو۔ حضرت عمر کہتے ہیں لو ان لی طلاع الارض ذهبا لابتدیت به من عذاب اللہ قبل ان ارى۔ اے عبداللہ بن عباس تم نے جتنی میری خوبی بیان کی ہے یہ سب تو اللہ کا کرم تھا میرے اوپر، اللہ کا احسان تھا میرے اوپر، لیکن جب آج میری وفات کا ٹائم ہے، میرا آخری ٹائم ہے، اے عبداللہ بن عباس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا تو میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے جہنم کی آگ سے بچا لوں گا، تو عمر فاروق
اور عمر ابن خطاب وہ زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اگر زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی یہ اعلان کر دے کہ میں عمر ابن خطاب کو چھوڑ دوں گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ فکر آخرت یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ آج نہ نوجوانوں کے اندر فکر آخرت ہے، نہ ماں بہنوں کے اندر فکر آخرت ہے، نہ بزرگوں کے اندر فکر آخرت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے پریوار سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی خروچ آ جائے ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ آج اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، آج بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، اور ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے۔ ماں رات میں تہجد پڑھ رہی ہے اور بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹا شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آخرت کی فکر ہے تو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہتے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آخرت کی فکر ہے تو اپنی اور اپنے پریوار کی فکر کیجئے اور جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کی فکر کیجئے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، شبنم گر رہی ہے، اور آپ پھر بھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس ہماری مجلس کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اس عیدگاہ کے لیے، اس قبرستان کے لیے ہمارے جن بھائیوں نے اور ہماری جن ماں بہن پیش کیا ہے، اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں تو ابھی ایک نکاح کا پروگرام ہونے والا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا 2-4 منٹ اور رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔